السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے شگفتہ کنول کا ناول کوئی ہم سا کہاں۔ کوئی ہم سا کہاں شگفتہ کنول قسط نمبر 1۔ جون کی صبح دھیرے دھیرے سے یہ باور کروا رہی تھی کہ آج گرمی اپنے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دے گی۔ سورج کی شعاعیں ابھی سے گرمی اور حبس کا ملا جلا تاثر فضا میں چھوڑ رہی تھیں۔ ساتھ ہی آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ تو چند پرندے اپنے گھروں سے دانہ دنکا چگنے کی تلاش میں اڑتے چلے جا رہے تھے۔ دور اوپر آسمان پہ پرندوں کی لمبی قطار تھی جو انسانوں کو ایک سبق دے جا رہے تھے۔ اس گرمائش بھرے ماحول میں اگر کوئی سکون کی چیز تھی تو وہ اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا۔ اف، آج ابھی سے اتنی گرمی! وہ منہ میں بڑبڑایا تھا مگر ہاتھ مسلسل حرکت میں تھے۔ پائپ سے وہ اپنی گاڑی دھو رہا تھا۔ اس سے کچھ دور چند گملے رکھے تھے جن میں سرخ، سفید اور بنفشی پھول جھلک رہے تھے۔ ان پتوں میں بالکل جیسے چھپ ہی گئے تھے۔ ان گملوں کے ساتھ ہی انگور کی بیل بھی تھی جس پہ کچے انگور اس کے ہرے پتوں میں بالکل جیسے چھپ ہی گئے تھے۔ ابھی ایک بلبل کہیں سے اڑ کے وہاں آ بیٹھی تھی۔ مڈل کلاس گھرانہ، وہی 3-4 کمرے، چھوٹا سا صحن اور ٹوٹا پھوٹا سا روش۔ سو ان کا بھی ویسا ہی گھر تھا۔ 3 کمرے، چھوٹا سا کچا پکا صحن جس کی اینٹیں اور سیمنٹ بھی اکھڑا ہوا تھا۔ بائیں جانب ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ کچن کے پاس ہی چند گملے ایک سائڈ پر رکھے ہوئے تھے جن میں سے پھول جھلک رہے تھے۔ ان میں سے ایک گملے میں پودا سوکھ چکا تھا۔ دوسرا گملہ یوں ہی بس مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گاڑی دھوتے ہوئے اپنے خیالوں میں مگن تھا۔ خیال کیا تھا؟ مانو کی نئی ضد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج کل اس پر نیا بھوت سوار تھا کہ اسے گاؤں جانے دیا جائے، مگر وہ جانتا تھا کہ گاؤں جانا اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ سو اس نے سختی سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ رات سے منہ پھلائے ہوئے تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کام سے فارغ ہو کر دادی اور بابا کو کال کر کے بلوا لیتا کہ پیچھے سے آتی آواز سے وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور مڑ کر دیکھا جہاں منشا اس کو آوازیں دیتی آ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑے اچھلتی کودتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ ڈانس! گاڑی دھوتے دلاور نے مختصر جواب دیا۔ کون سے گانے پر؟ سامنے سے فوری سوال آیا۔ دلاور اسے گھور کر سرف میں کپڑا بھگو کر مارنا شروع کر دیا۔ اچھا بتائیں نا کدھر کی تیاری ہے؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پوچھا۔ ایک جگہ جاب انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ سچی؟ کہاں جانا ہے؟ کب جانا ہے؟ کب واپس آؤ گے؟ وہ کتاب گملے پر رکھتے ہوئے پرجوش سی بولی۔ منشا اس ایکسائٹمنٹ کے پیچھے کی وجہ سمجھتے ہوئے اس نے آنکھیں دکھائیں۔ کیا آپ ایسے ہی شک کر رہے ہیں؟ ویسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ اوکے ویسے جانا کہاں ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ دوسرے شہر ان کا مین آفس ہے، جاب شاید یہیں ہوگی۔ مطلب آپ کا سارا دن تو لگ جائے گا؟ منشا نے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں ہیلپ کروں؟ منشا نے بازو اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، رہنے دو، اتنی تم نے ہیلپ نہیں کرنی جتنا مجھے کھپانا ہے۔ ایز یو وش، اس نے کندھے اچکائے۔ تمہاری چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں؟ 1 منتھ کی تھی، ابھی تو بس 8 دن کی گزری ہیں، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ ہم گاؤں کا چکر لگا آتے ہیں، ایڈونچر بھی ہو جائے گا اور دادی سے بھی مل لیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ ہاتھ میں موجود کپڑا پھینکتا ہوا اس کی طرف آیا۔ تم نے آج تو یہ بات کر دی ہے، دوبارہ تمہارے منہ سے گاؤں کے بارے میں ایک لفظ نہ سنوں۔ دلاور نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے سختی سے کہا۔ بھیا میں ایسے ہی بول رہی تھی۔ دلاور کو غصے میں دیکھ کر اس کا سارا ایڈونچر بھول گیا تھا۔ شٹ اپ! خبردار جو ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا۔ اماں بھیا کو دیکھیں، مجھے جھڑک رہے ہیں۔ اس کو غصے میں دیکھ کر اس نے اماں کو آواز دی۔ اگر اتنا ہی ڈر ہوتا ہے تو ایسی حرکت ہی نہ کیا کرو۔ اس نے شعلہ اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اتنی دیر میں اندر سے ایک 40 سالہ خاتون باہر آئیں۔ دلاور کتنی بار کہا ہے بہن پر غصہ مت کیا کر، انہوں نے پاس آتے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں تو سنیں، جس بات سے منع کرو اس نے وہی کرنا ہوتا ہے، اس نے اسی ٹون میں کہا۔ چل چھوڑ، وہ تو بچی ہے، تو سمجھدار ہے، انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بازو چھڑواتی اندر بھاگ گئی۔ کیوں کرتا ہے اتنی سختی؟ آرام سے بھی تو بات کر سکتا تھا، انہوں نے رسان سے پوچھا۔ سمجھایا،
اس کے بھلے کے لیے ہی کہتا ہوں اماں، ورنہ اس کو جھڑکنا مجھے کہاں اچھا لگتا ہے۔ خیر چھوڑیں، شام میں آئس کریم کے لیے جاؤں گا تو مان جائے گی، انہیں کہتا ہوا دوبارہ گاڑی پر پانی ڈالنے لگا۔ اے لڑکی، کیا ہونکوں کی طرح تجھے کوئی کام دھندہ نہیں ہے؟ چل جا اپنے کمرے میں، مردوں کے آنے کا وقت ہو رہا ہے اور تو ننگے سر گھوم رہی ہے۔ وہ جو صفیہ خاتون کو ہال میں نہ پا کر جھومتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، ان کی گرددار آواز پر سہم گئی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں چھوٹی چھوٹی کہہ کر کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے دی ہے، آج سے تمہارے سارے لاڈ ختم ہیں۔ سمیرہ اور فرحانہ کے ساتھ تم بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو گی۔ ان کے لہجے میں بلا کی سی سختی تھی۔ اس نے پلکیں جھپک کر آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ بات سمجھ آئی یا سمجھاؤں؟ جی جی سمجھ گئی ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب جاؤ، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے اس کو وہیں کھڑا دیکھ کر جھٹکا تو وہ تیز قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ سمیرہ واش روم سے باہر نکلی تو وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ صفا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ چندا، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کی نرم آواز پر وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ باجی، دادی نے سب ملازموں کے سامنے بے عزتی کی ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کون سا پہلی بار کچھ کہا ہے جو تم اتنا رو رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ مردوں کے آنے سے پہلے ہم نے منظر عام سے غائب کیوں ہونا ہوتا ہے؟ باپ بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، اور مرد وہ پتہ نہیں کون سی دنیا کے ہیں۔ ساحل بھائی سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اسفند بھائی سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں، شیراز بھائی، سفیان بھائی اور ماہر شہر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی آئے ہوئے ہوں تو بھی دادی بات نہیں کرنے دیتی کہ نامحرم ہے۔ ہمارے بابا تو ہم سے غافل ہی سمجھو، کبھی کبھار چاچو پوچھ لیتے ہیں تو دادی کو وہ بھی برا لگتا ہے۔ دادی کو خدا جانے ہم لڑکیوں سے کون سا بیر ہے جو وہ ایسے ہی کرتی ہیں، ہر بات پر پوتوں کو آگے رکھتی ہیں اور پوتیوں کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ صفا تو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ وہ تو ٹھیک کہتی ہیں، ہم لڑکیاں ہیں اور لڑکیاں لڑکوں سے کمتر ہی ہوتی ہیں، اور ہمیں بھی ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اوہو باجی، میں مقابلہ کرنے کا کہاں کہہ رہی ہوں، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بھی تو تھوڑی سی عزت اور مقام ملنا چاہیے۔ دادی اور بابا لوگ ساحل بھائی اور ماہر لوگوں کے تو لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے، اور ہمیں سب کے سامنے بے عزت کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اور کس نے کہا لڑکیاں کمتر ہوتی ہیں؟ آج کے دور میں تم مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہیں، اور ہمارے مذہب میں بھی تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی۔ بس کر دو، اگر چاچو کی شہ پر تم 10 جماعتیں پڑھ ہی گئی ہو تو اپنا علم ہم پر مت جھاڑا کرو۔ اگر چاچو تمہاری یہ وقت بے وقت کی فرمائشیں پورے کرتے ہیں تو سنبھل کر رہو، ایسا نہ ہو کہ دادی ان پر بھی بین لگا دیں۔ سمیرہ سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ اپنی بڑی بہن کو تعجب سے دیکھ کر رہ گئی، جس کی سوچ ہو بہو صفیہ خاتون سے ملتی تھی۔ اگلے دن دلاور صبح 6 بجے ہی دوسرے شہر کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد منشا اماں کو ایک دوست کا بتا کر گاڑی لے کر نکل گئی۔ دلاور سے اس نے گاڑی کی چابی لے لی تھی کہ اسے اپنی دوستوں کے ساتھ جانا ہے۔ وہ گاڑی اسے دے کر خود لوکل پر چلا گیا تھا۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے اسے 7:30 بج چکے تھے۔ دور افق پر ابھرتا سورج ایک نیا دن چڑھنے کی نوید دے رہا تھا۔ چاروں طرف لہلہاتی فصلوں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکان چھائی تھی۔ راستے میں ایک دو جگہ اس کے پاس سے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ گزرے تو اس نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی۔ کہیں سڑک کے کنارے بنے باڑوں میں لوگ مویشیوں کو چارہ ڈال رہے تھے تو کہیں کوئی پھیری والا سواری لیے اپنے کام کو نکل چکا تھا۔ سڑک سے تھوڑا ہٹ کر ایک جانا ٹیوب ویل چل رہا تھا، غرض کہ ہر کوئی اپنے معمول کے کاموں میں مشغول تھا۔ ارد گرد کے مناظر سے لطف اندوز ہوتی منشا کو سڑک کے بیچ بنے کھڈے سے لگنے والے جھٹکے نے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ آبادی سے تھوڑا دور گاڑی روک کر وہ باہر نکلی اور سڑک پر کھڑے ہو کر گول گول گھومتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے چیخی، گاؤں والو خوش آمدید کہو، فائنلی منشا از ہیئر۔ سڑک کے دوسری طرف کھیتوں میں کام کرتی 2-3 خواتین نے اسے یوں بولتا دیکھ کر مسکرائیں۔ منشا کی نظر ان پر پڑی تو وہ ان کی طرف آئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے پاس آتی ہوئی بولی۔ پتر، ہم ٹھیک ہیں، تیرا کیا حال ہے؟ میں بھی ایک دم فٹ۔ گاؤں میں نئی لگتی ہو، ان میں سے ایک نے پوچھا۔ جی آنٹی، میں اپنے بابا اور دادو سے ملنے آئی ہوں۔ کس کی بیٹی ہو؟ صحرا بخش کی بیٹی اور سکینہ کی پوتی۔ ماشاء اللہ، تو سکینہ کی پوتی ہو؟
ان میں سے جو بزرگ خاتون تھی ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی، ٹھیک ہے آنٹی، میں چلتی ہوں، بابا سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ وہ انہیں خدا حافظ کہتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ کچھ دور آ کر اسے سہراب بخش گاؤں کے چودھری کے ساتھ ڈیرے پر بیٹھے نظر آئے۔ سہراب بخش جو چودھری قادر کے ڈرائیور تھے ان کے ساتھ زمینوں پر آئے ہوئے تھے۔ کام ختم ہونے کے بعد وہ سڑک کنارے بنے ڈیرے پر وہیں بیٹھ کر حساب کتاب کرنے لگے تو وہ ایک سائڈ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے سے آتی دلاور کی گاڑی دیکھ کر انہیں شدید حیرانگی ہوئی تھی کہ دلاور اور گاؤں میں ایک ناممکن سی بات تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے دلاور کی بجائے منشا کو اترتا دیکھ کر ان کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بابا کا نعرہ لگاتی ان کے سینے سے آ لگی، کیسے ہیں بابا؟ میں نے آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ آپ مجھے ذرا مس نہیں کرتے، اس لیے تو ملنے نہیں آتے۔ ان کے گلے لگے شکوہ کیا۔ کیوں آئی ہے؟ دلاور کہاں ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے ملنے آئی ہوں، اور کون سا یہاں میری ماں بیٹھی ہے جس کے لیے آؤں گی؟ تجھے منع نہیں کیا کہ یہاں نہیں آنا، پھر کیوں آ گئی؟ اس کی بات کا نوٹس لیے بغیر انہوں نے کہا، کیا بات ہے سہراب، یہ لڑکی کون ہے؟ چودھری قادر بھی ان کی باتیں سنتے متوجہ ہو گئے تھے۔ منشا انہیں چھوڑ کر ان کی طرف آئی، دیکھیے انکل، آپ ایمانداری سے بتائیں، میں اتنی دور سے سفر کر کے ان سے ملنے آئی ہوں اور یہ بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہوئی، میرا دل توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس نے منہ بسورا۔ سہراب کون ہے یہ بچی؟ انہوں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر سہراب سے پوچھا۔ میری بیٹی ہے، اس نے نگاہیں جھکائے جواب دیا۔ اچھا، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری کوئی بیٹی بھی ہے؟ مجھے تو صرف تمہارے بیٹے کا ہی پتہ تھا۔ انہوں نے حیرت سے کہا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ اوہو بھائی، مجھے بھی تو کوئی نوٹس کرے۔ خود کو نظر انداز ہوتا دیکھ کر اس نے دہائی دی، جن قدموں سے آئی ہو انہی سے لوٹ جاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، کیا ہے بھائی، میں دادوں سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، منشا، اگر کسی بات سے منع کیا جائے تو رک جاتے ہیں، حرج کی ہی کیا ہے، بس ان سے مل کر چلی جاؤں گی۔ میں کون سا یہاں رہنے کے لیے آئی ہوں، تو یہاں رہ بھی نہیں سکتی۔ چلو جاؤ، شاباش، میں ایک دو دن میں اماں کو ملوانے لے آؤں گا۔ اچھا، آپ اچھا نہیں کر رہے، میں جا کر اماں کو آپ کے بارے میں الٹا سیدھا بتاؤں گی، پھر خود ہی بھگتنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا، میں بھگت لوں گا، تم جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے نا بڑے بڑے لوگوں پر حملے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ گاڑی کے پاس رکتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتہ، خدا حافظ۔ انہوں نے ہاتھ ہلایا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، کیا فائدہ میرے پڑھے لکھنے کا جب آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن ہی نہیں دے سکتی۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتی ان کے پاس آئی تو ان کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ ان پر حملہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی غداری کرتی ہے، اور میں بھی ماما اور دادوں کے سامنے آپ کی سیکیورٹی ہوں، یہ بات تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے نا منو؟ انہوں نے اس کی دھمکی سن کر آنکھیں دکھائیں۔ میں گھر جا کر اماں سے کہوں گی کہ آپ کا گاؤں میں ایک عورت سے چکر چل رہا ہے، آپ اس سے شادی کر رہے ہیں، اور دادی بھی اس سب میں آپ کا رائٹ ہینڈ ہے۔ آپ پورے گاؤں کے سامنے اس عورت کے ساتھ کبھی نہر پر تو کبھی پیپل کی چھاؤں کے نیچے عشق لڑائے پائے جاتے ہیں، اسی لیے مجھے بھی ڈھیر سارا ڈانٹ کر واپس بھگا دیا۔ اس کے پلان پر سہراب کے ساتھ ساتھ چودھری قادر اور ان کے گارڈ کا بھی منہ کھلا رہا۔ میں دیکھ لوں گا، اب تم جاؤ۔ انہوں نے اسے لا کر گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ انکل، آپ انہیں کہیں نہ مجھے ملنے دیں۔ کوئی چارہ نہ پا کر اس نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے انہیں مدد کے لیے پکارا۔ ملنے دے سہراب، بچی کتنا سفر کر کے آئی ہے، مایوس تو نہ لوٹا، دیکھ تو کیسے افسردہ ہو گئی ہے۔ چودھری سہراب اٹھ کر آتے ہوئے بولے تو منشا نے اپنے چہرے پر مزید یتیمی طاری کی، اور چودھری صاحب، چلو آؤ، ہمارا بھی کام ختم ہو گیا ہے تو حویلی ہی جا رہے ہیں، بیٹا آپ اپنی گاڑی ہماری گاڑی کے پیچھے ہی لے آؤ۔ سہراب کو ٹوکتے ہوئے وہ گاڑی میں جا کر بیٹھے تو وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے، چاروں نے چار انہیں گاڑی میں جا کر بیٹھنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں چودھری قادر کے گارڈز کی گاڑی کے پیچھے وہ اپنی گاڑی اڑائی جا رہی تھی۔ یہ لیں بی بی چائے۔ سکینہ نے چائے لا کر ہال میں رکھے تخت پر بیٹھی حویلی کی سربراہ صفیہ خاتون کے سامنے رکھی۔ بی بی جی، مجھے کچھ دنوں کے لیے چھٹی چاہیے، سکینہ نے ان کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کہاں جانا ہے؟ انہوں نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ دلاور کا فون آیا تھا، منشا ملنے کی ضد کر رہی ہے تو سوچ رہی ہوں کہ جا کر مل آؤں، ورنہ وہ طوفان کھڑا کیے رکھے گی۔ تیری پوتی ہے؟ اس کے لہجے کی محبت محسوس کرتے ہوئے صفیہ خاتون نے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، جب جانا ہو بتا دینا۔
اچھا جی، میں باورچی خانہ دیکھ لوں، ابھی ناشتے کے برتن دھونے والے ہیں، دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ پاس پڑی ٹرے اٹھاتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ کچن کے دروازے پر ہی پہنچی تھیں کہ باہر سے آتی منشا کی آواز سن کر چونکی۔ سکینہ، ارے او سکینہ، دیکھ تو تجھ سے ملنے کون آیا ہے۔ منشا چلاتے ہوئے اندر آئی تو ان کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹی۔ منشا ان کو حیران کھڑا دیکھ کر خود ہی ان کے گلے لگی۔ اوہ دادی جانا، شکر ہے آپ ملی تو صحیح، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی مجنوں اور رانجھے ٹائپ کا عاشق ہوں جس کو اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے کئی دنوں کا ہجر کاٹنا پڑتا ہے، اور جب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ چٹاچٹ ان کے گال چومتے وہ نان سٹاپ بول رہی تھی، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ یار دادی، یہ سوال کر کے آپ نے میرا دل کو بنا آری کے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ آپ نے ڈھنگ سے گلے لگا کر پیار تک نہیں کیا۔ اس نے ایک بار پھر ان کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ تیری ماں کہاں تھی اور جب تو گھر سے نکلی تھی تو دلاور کہاں تھا؟ اس نے تجھے آنے کیسے دیا؟ لمبی سٹوری ہے، پہلے تو میں بہت تھک گئی ہوں، کچھ کھلائیں پلائیں پھر سوال جواب ہوں گے۔ ان کو ٹالتے ہوئے اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی تو لاؤنج میں ایک 50 سالہ خوش شکل عورت بیٹھی تھی، اور ان کے سامنے زمین پر ایک 24 سالہ لڑکا بیٹھا سر میں تیل لگوا رہا تھا۔ ایک جانب صوفے پر 20-22 سال کے 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم آنٹی، اس عورت کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، محترمہ ہم بھی بیٹھے ہیں راہوں میں۔ ان میں سے ایک جو 20 سال کا لڑکا تھا اس کو صفیہ خاتون کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر طنز کیا۔ سوری، میں راہوں میں بیٹھے لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ آپ ابھی تک میرا منہ دیکھ رہی ہیں؟ یار مانتی ہوں میں آپ سے کافی عرصے بعد ملی ہوں، مگر میرا دیدار کر کے آنکھوں کی پیاس کے بعد میں بجھا لیجیے گا۔ پہلے مجھے کچھ کھانے کو لا دیں، آپ سے ملنے کی خوشی میں نے ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ صفیہ خاتون کے پاس تخت پر بیٹھتی ہوئی بولی، یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، چل اٹھ یہاں سے۔ صفیہ خاتون کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر انہوں نے کہا، اچھا یار یہ لے میں نیچے بیٹھ جاتی ہوں، اب تو کچھ کھانے کو لا دیں۔ یہ میرے کھانے کی بھی جگہ نہیں ہے، وہ منہ بناتی بولی۔ اچھا بے صبری نہ بن، لا رہی ہوں، اور یہی بیٹھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا۔ اسے تاکید کرتی وہ کچن میں گئی۔ کسی کا بچا ہوا نہ اٹھا لانا، پتہ ہے نا آپ کی پوتی کو عادت نہیں کسی کا بچہ کھانے کی۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی اور خاموشی سے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تو یہاں کرنے کیا آئی ہے؟ دلاور نے تجھے اجازت کیسے دی؟ وہ کھانے کی ٹرے لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، آپ کو ایویں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، جبکہ میں اندر آتے دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ بطور خاص مجھ سے ملنے، مجھے دیکھنے آئی ہے۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اسی سے تو ملنے آئی ہوں۔ آپ کو پتہ تو ہے مجھے بچپن سے ہی بندر کا تماشا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ مجھے کسی نے سجیسٹ کیا کہ اس گاؤں میں ایک صاحب بہت اچھا تماشا پیش کرتے ہیں، تو میں خجل خوار ہوتی یہاں آ گئی، لیکن یقین کریں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ یہ تو بندر کم بلو باندری زیادہ لگ رہا ہے۔ منشا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اطمینان سے اس کے لمبے بالوں کو نشانہ بنایا۔ تیل لگواتے شیراز اور صوفے پر بیٹھے سفیان کا زبردست قہقہ بلند ہوا۔ اپنی سرعام بے عزتی پر ماہر کھسیا کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ یار ماہر، لڑکی تیری ٹکر کی ہے، شیراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے تو 2 جوتے آگے لگ رہی ہے، سفیان نے کہا۔ اب تو مجھے بتائے گی کہ کیوں آئی ہے؟ سکینہ نے اسے گھورا۔ آپ سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا، کب سے بھیا کو بول رہی تھی مگر لا ہی نہیں رہے تھے، اور نہ ہی آپ ملنے آئیں۔ پھر پتہ نہیں کیوں میرا بہت دل کر رہا تھا یہاں آنے کو، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہے جو مجھے بلا رہا ہے۔ اس نے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر بھی پتر، تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس بار انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اب تو میں آ گئی ہوں نا، اور اتنی جلدی جانے والی بھی نہیں۔ کیا ہے نا، مجھے پورے 21-22 چھٹیاں ہیں اور وہ میں یہاں گزار کر جاؤں گی۔ اس سب سے پہلے آپ کو مجھے بھیا سے بچانا ہے، وہ بہت غصہ کریں گے۔ یہ تو تجھے ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ویسے وہ گیا کہاں ہے؟ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہوگا جبھی تو آ گئی۔ ان کا انٹرویو تھا، دوسرے شہر جانا تھا، اس لیے میں جلدی بھاگ آئی۔ اچھا مجھ سے مل لیا، اپنے بابا سے مل لیا، اب واپس چلی جا، اس کے سامنے سے برتن اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہ میں کچھ دن یہاں رہوں گی، اور ابھی مجھے یہاں رہ کر ایکسپلور کرنا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ ضد نہیں کرتے، تو میری شہزادی بیٹی ہے اور میری لاڈو ہے، میری ہر بات مانتی ہے۔ انہوں نے اس کے انداز دیکھ کر پچکارا۔ میں نہیں
جا رہی مطلب نہیں جا رہی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رہنے دیں سکینہ، بھی بچی اتنی دور سے آئی ہے اور آپ اسے واپس بھجوا رہی ہیں؟ مسرت بیگم نے اس کو ضد پر اڑتے دیکھ کر کہا۔ ہائے آنٹی کتنی اچھی ہیں آپ، لو یو سو مچ۔ ان کو ہوائی کس اچھال کر وہ باہر کی طرف بڑھی۔ آپ کہاں جا رہی ہے؟ گاڑی سے بیگ لینے، اس نے باہر جاتے جاتے جواب دیا۔ تیری پوتی زبان کی بہت تیز ہے، لڑکیوں کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے جیسی تیری بہو نے دے رکھی ہے۔ گھر میں کسی کو پتہ نہیں اور یہ بنا بتائے اکیلی اتنا سفر کر کے آ گئی، اور نہ ہی اتنی ضد کرنی اچھی ہوتی ہے، بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ صفیہ خاتون اس کے باہر جاتے بولی۔